بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے توسل سے فتح مانگتے تھے۔ عن امیہ بن خالد ابن عبداللہ ابن اسید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یستفتح بسعالیک المہاجرین، رواہ فی شرح السنہ۔ روایت ہے حضرت امیہ ابن خالد ابن عبداللہ ابن اسید سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مہاجرین کے توسل سے فتح مانگتے تھے۔ تشریح: امیہ ابن خالد کو بعض محدثین نے صحابی کہا مگر بعض تابعی کہتے ہیں۔ سکہ مکی یا مدنی ہے، 80 ہجری کے بعد وفات پائی۔ مرآت: چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اس طرح دعا فرماتے تھے: اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین، یعنی اے اللہ ہماری دشمن پر نصرت فرما اپنے مہاجر فقیروں کے حق سے جو تیرے بندے ہیں۔ اگرچہ سرکار دعا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے وسیلہ سے دعا کرنا سنت ہے، اور افضل بندے اپنے نیک خدام کے وسیلہ سے دعا کریں، صرف نیک اعمال کے وسیلہ پر قناعت نہ کیا کریں۔ اس حدیث پاک کو بہت طرح سے قوت حاصل ہے۔ فرمانے والی طرح ہے: لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر مسلمان کافروں سے جدا ہو جاتے تو ان کافر ہونے کی وجہ سے ہم عذاب دیتے۔ اگر مکہ سے یہ فقراء مومنین نکل جاتے تو ہم کفار کو عذاب دے دیتے۔ پتہ لگا کہ کفار کا عذاب سے بچے رہنا فقراء مومنین کی برکت سے ہے۔ ابن ابی شیبہ طبرانی ابن عبداللہ نے روایت کی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسعالیک المسلمین، یعنی امیہ ابن خالد صاحب مشکات کے نزدیک صحابی ہیں، اور اگر تابعی بھی ہوں تو نہایت ثقہ ہیں۔ ایک ثقہ کی مرسل حدیث مقبول ہے۔ مدرجہ بالا آیات و حدیث سے وسیلہ اولیاء کے لیے اعلیٰ درجہ کی دلیل ملتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں: بے عنایات حق و خاصان حق، بے عنایات حق و خاصان حق، گر ملک و باشد سیاہ گردت ورق، گر ملک و باشد سیاہ، بے عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ، گر ملک باشد گر ملک باشد سیاہ ہے۔ کوئی نہیں، ایک ظفر ہی ہے، ظفر الفوزی۔ گر ملک باشد سیاہ گردن ولک، ترجمہ: اللہ اور خاصان حق کی عنایات کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا اعمال نامہ سیاہ ہے۔ گر ملک باشد بقول علامہ اقبال کے: اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، کہ تجھ کو زینت دامن کوئی آئینہ رو کر لے۔ اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، کہ تجھ کو زینت دامن کوئی آئینہ رو کر لے۔ حدیث نمبر 38۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وسنته وإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة رواه في شرح السنة. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور اس کی قحط سالی، جب مومن دنیا چھوڑتا ہے تو جیل اور قحط سے نکل جاتا ہے. وقت یہ ہے کہ اللہ نہ تعلق ہونا ہے نا، وہ اس انتظار ہوتی ہے ہم نے بسار کرنا سارے کو بڑی حضرت بھی کسوری سارے حضرت حضرت مجدد علیہ سامی اپنے یہاں پھر وہی کرتے ہوں سارا پتہ لگا بھیا تھا فوج میں گانا فلان میں فوج میں آج میں پتہ لگ گیا. بھی کشمیر میں پتہ لگ گیا اور بڑے بڑے بزرگوں نے مثالیں وقت کوئی نہیں پتہ لگ گیا خوش شانت کر دیے پتہ لگ گیا بھی آج ہفتے مر اسی آج ہی مر بنی. لیکن وہ لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا تعلق ہوتا انہوں نے یہ پتہ ہوتا کہ بھائی اصا فلانے دن مرنا فلانے وہ کچھ نہیں انہوں کی کچھ بھی انتہا نہیں. حالات کو ایک طالب علم آیا جی میں ایک مہینہ پہلو کہ جی میں مدرسے میں داخل ہونا میں نے اپنے مدرسے میں داخل کر لو. حالات نے فرمایا میں 21 ربیع الاول کو سفر گانا میں اگر سفر نہ گیا اس نہیں میں تو داخل کر لیا تھا. اس زمانے میں بڑے علم کے لوگ شوقین ہوں ہیں وہ 21 ربیع الاول میں آگے انداز انتقال ہوئے. اللہ دس ربیع نہیں نبی ہوتا اس وجہ سے لوگ اپنے بھی چیز پائی رکھتے ہیں اپنے آپ پر. تشریح یعنی جس طرح جیل میں قیدی کا دل نہیں لگتا اگرچہ وہاں ہر طرح کی سہولتیں بھی میسر ہوں، اسی طرح مومن کا دل دنیا میں نہیں لگتا اگرچہ اسے بڑا ہی آرام ہو. اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کو دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ہے، تکلیف اور بات ہے اور دل نہ لگنا کچھ اور بات ہے. مثال کے طور پر قحط سالی میں انسانوں کو ذلت قلت اور تکلیف ہوتی ہے. قحط سالی دی ذلت قلت اور تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے. یہ آزمودہ چیز ہے. غیر مسلموں ساڈا بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ تکلیفیں اور ناکامیاں اور مصیبتیں ہی انسان کو انسان بنا کر رکھتی ہیں. عیش و آرام میں، غفلت میں، جبکہ تکلیف میں بیداری ہوتی ہے، رجوع الی اللہ نصیب ہوتا ہے. مومن کو آخرت میں اس قدر آرام اور راحتیں ہیں کہ ان کے مقابل دنیا کی بادشاہت بھی جیل ہے، اور کافر کو آخرت میں ایسی مصیبتیں جھیلنا ہوگی کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی سخت ترین تکلیف گویا جنت ہوگی. سارے حیات کی بھی دیکھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے فرمایا کہ میں آپ کو پوچھا مجھے بندہ ہونا وہ رو رو کے میں اوکھا میں پریشان ہوں میں بڑی پتہ کی گل فرمائی فرمایا کہ بھائی انسان ہو مرتب ہے وہ بنایا گیا. مصائب و آلام انعام و اکرام، مصیبتاں کا مصیبتاں انعام اکرام. یہ مصیبتوں کے دو چیزیں پہنچ گئے، انعام و اکرام بھی ہوتے ہیں
مصائب بھی ہوتے ہیں جڑا مصائب چلتا ہے نظر رکھتا وہ حال لے کے نظر آتا تو جڑا انعام و اکرام کا نظر رکھتا میں ہے بھی میں وہ ہمیشہ خوش رہتا آپ دے کول پیچھے ایک حدیث پڑھی ہے نا جی جی مشکات شریف جی وہ آپ وضاحت فرمائی ہے بھی جڑا مومن انسان ہے نا جی مومن وہ گول دائرے دے وچ ہی رہندا ایک سائڈ تو اس نوں خوشی ملدی ہے تو وہ جھوم اٹھدا دوسری سائڈ تو فوراً غم آ ویندے تو وہ غماں دی وجہ تو رون لگ پوندا تیسری سائڈ تو پھر اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا اس نوں خوشی عطا کر دیندی ہے وہ رہندا اس دائرے وچ ہی ہے وہ ہے نا انعام و اکرام اور مصائب و آرام دے وچ اسی ساری زندگی مجموعہ ساری زندگی ایک مجموعہ مصیبتاں تکلیفاں پھر انعام و اکرام بھی ہو اکرام و انعام جس کی نظر انعام و اکرام تو ہوتی ہے وہ خوش رہنا جلدی رکھتا جیڑی مصیبت ایک کڈا پڑا ہے ہاں ہل پا رہا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مومن مر کر دنیاوی جنجال سے آزاد ہوتا ہے اور کافر مر کر پھنستا ہے موت ایک ریل ہے جو مومن کو عیش خانہ تک اور کافر کو جیل خانہ تک لے جاتی ہے جس طرح ایک ہی ریل میں کسی کی برات ہو سکتی ہے اور کسی کی میت ہو سکتی ہے یا پھر اسی ریل میں کسی کو پھانسی کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو جیل سے آزاد کروایا جا رہا ہوتا ہے دری محنت سرائے بے مواسا بنے مت ہائے خیشم کن شناسا مولانا جامی دری میں الہی ودے امید لچا گلی روز جا ہوئی میرے ماں دری محنت سرائے بے مواسا بنے مت ہائے خیشم کن شناسا بڑے سونے شعر ترجمہ اس بے رحم محنت سے سرا میں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما حدیث نمبر 39 حضرت بلال اور حضور کے 30 دن بڑی بڑی سننا والی ہے ایک دفعہ آپ تشریف لگے طائف ہو صرف حضرت بلال نہ لائے اور کوئی بندہ نہ حضرت بلال صرف غلامی حاصل ہے نا یہ غلامی اللہ کے حضرت بلال اور حضور کے 30 دن ایسے گزرے کہ کھانا نہ کھایا عن انس انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي 30 من بين ليلة ويوم مالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يوريه ابت بلال رواه الترمذي وقال معني هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام يحمل تحت ابته روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں بہت ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا جاتا اور میں یہ ستایا گیا بھی ہے یہ لفظ کے ڈرایا گیا بھی ہے اور ستایا گیا بھی ہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ان لفظ اگے بھی جناب ہوتا پیا جی پہلا ہوتا پیا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد اگے اذیت کا ذکر ہے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں بہت ڈرایا گیا جتنا کوئی نہیں ڈرایا جاتا اور میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ایسا کوئی نہیں ستایا جاتا اور مجھ پر 30 دن رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے بلال کے لیے کھانا نہ تھا یہ اپنا واقعہ حضور سنانے پہ ہے کہ آدمی
ٹھنڈی ہوتی ہے میں اللہ کا محبوب ہاں تو میں نال بھی انج ہوئی ہے سوائے اس قدر کہ جس سے بلال اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے. تشریح بس جناب اے حدیث ہوگی. حضرت بلال نال میں نہ صرف حضرت بلال ہے پورے مہینہ سمجھ اللہ کے زمانہ حضرت آپ نے طائف تشریف لے گئے گزاروں سی حضرت بلال بھی کتنے تو روٹیاں انہوں نے پورے مہینہ گزرے. اور فرمایا کہ اس حدیث کی معنی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے، بلال کے ساتھ اتنا کھانا تھا جس سے وہ اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے. یعنی دین اسلام کی تبلیغ اور کتاب اللہ کی اشاعت کے سلسلہ میں جتنا کفار نے آپ کو ڈرایا اتنا کسی اور نبی کو ان کی قوم نے نہیں ڈرایا. اشیاء اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ دین کی تبلیغ میں ہوں کوئی پگے نہ پھرنی نے اگر نہ دے دیے نا تو کی بھی بندہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا ہے جناب فرمایا کہ دین کی تبلیغ میں جتنا کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اتنا کسی اور نبی کو ستایا نہ گیا. صاحب منقات ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا اس وقت آپ کے ساتھ طاقتور مسلمان نہ تھے. جب اسلام پھیلا تو کفار کی طاقت کمزور ہو گئی اور انہیں کم ستایا گیا. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم سے تکالیف برداشت کی مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال. لیکن نوح علیہ السلام کی تکالیف سے آپ کی تکالیف سخت تر ہے. چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں اس لیے آپ کی مشکلات بھی زیادہ ہیں. گہن چاند اور سورج کو ہی لگتا ہے تاروں کو نہیں لگتا. اسی طرح دکھ بڑوں کے بڑے چھوٹوں کے چھوٹے. خیال ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کا نہیں کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے سیدنا بلال نہیں تھے. غالباً یہ واقعہ تبلیغ طائف کا ہے. نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کی وفات ہوئی اور 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال. غم الحزن غم کا سال. حضرت ابو طالب بڑے آدمی حامی ہے نا. حضرت ابو طالب بھی ڈر کی وجہ تو کفار آپ کا ہاتھ نہ اٹھا سکتے. حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور کیا اور حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. تو سارے حامی اٹھ گئے، سارے حامی چلے گئے دنیا کو. حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، ہمارے پاس غم کا سال ہے. 3 ماہ بعد آخر شوال میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے. آپ نے وہاں کے سردار بنی ثقیف کے معتمد شخص عبید یا لیل ابن عبد کلال کو تبلیغ کی. اس نے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا. حضرت زید نے روکا تو ان کا سر زخموں سے چور ہو گیا. تب حضرت زید بن حارثہ نال آئے نا آپ نے روکے تو انہوں سر بھی جڑا زخم نال چور ہو گیا. تب جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ لوگ پس جائیں. فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ممکن ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے. یہ میں جانتی کہ نہیں میں کہوں
ریڈنگ ریڈنگ آپ نے فرمایا نہیں یہ میں جانتے جی نہیں میں سونا ملا تاریخ اٹھا کر دیکھو، طائف میں بڑے بڑے مسلمان سپہ سالار پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا توسل سے۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ یہاں یہ واقعہ مراد نہیں، کیونکہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال نہ تھے بلکہ زید تھے۔ یہاں طائف کا کوئی اور سفر مراد ہے جس میں سیدنا بلال ساتھ تھے۔ بعض نے فرمایا کہ حضور نے طائف کے کئی سفر کیے ہیں، طائف کے کئی سفر کیے تھے حضور نے۔ یہاں حدیث پاک میں ذو قبض فرما کر یہ اشارہ فرما دیا کہ ہم دونوں کے پاس کوئی چیز ایسی نہ تھی جو کوئی جانور بھی کھا سکے، چاہے جائے کہ انسان کھائے۔ شاعر مشکات لکھتے ہیں کہ بغل میں کھانا ظاہر ہے تھوڑا سا ہی سمائے گا، 4 یا 6 روٹیاں اتنا کھانا اور 30 دن اور 2 صاحبان۔ اس سید الصابرین پر لاکھوں سلام۔ میں قربان جاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی خاطر ایسی تکالیف اور مشقتیں اٹھائیں کہ آج تک تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جس میں 2 عادتیں ہوں اور وہ صابر اور شاکر ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان۔ یہ نویں شروع ہوگی۔ جس میں 2 خصلتیں ہوں وہ صابر اور شاکر ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان من كانتا فیہ كتبہ اللہ شاکرا صابرا من نظر فی دینہ الى من هو فوقہ فاقتدى به ونظر فی دنیا الى من هو دونہ فحمد اللہ على من فضلہ اللہ علیہ كتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن نظر فی دینہ الى من هو دونہ ونظر دنیاہ الى من هو فوقہ فأسف على ما فاته منه لم يكتب الله شاكرا ولا صابرا رواه ترمذی مشکات باب فضل الفقراء۔ روایت حضرت عمر ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 2 عادتیں ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر شاکر لکھتا ہے۔ یا 2 خصلتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھتا ہے۔ نمبر 1، جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر رہے اس پر کہ اللہ نے اسے اس شخص پر بزرگی دی تو اللہ تعالیٰ اسے شاکر صابر لکھے گا۔ میں دراز کے کھانا اس بیچارے نے کوئی ڈب دی ہوگی اور ڈالی نال کھانا ہوگی یا بس نال کھانا ہوگی۔ اور جو اپنے دین میں اپنے سے کم کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ اسے نہ شاکر لکھے گا نہ صابر لکھے گا۔ تشریح: شکر اور صبر دونوں کا ایک شخص میں جمع ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ شکر تو نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے اور صبر نعمت نہ ملنے پر یا چھن جانے پر کیا جاتا ہے، مگر جو ان دونوں چیزوں پر صبر اور شکر پر عمل کرے گا وہ صابر اور شاکر ہوگا۔ گویا یہ ہے اجتماع ضدین۔ یعنی بڑے اوکھا جناب
انہاں دو جہاں تعامل کرنا صابر ہونا بھی شاکر ہونا بھی بڑا اوکھا اگر انہیں جڑا نبی عمل کر لے تو بڑا کامیاب ہے یہ اس واسطے یہ کبھی بات ہے تشریح فرمایا کہ اگر تم اچھے کام کرتے ہو ان پر فخر نہ کرو بلکہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیک ہیں خواہ وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں لہذا ہر مسلمان کو حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کے اعمال پر غور اور عمل کرنا چاہیے جو زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے گا اس کے سبب اللہ اسے صابر لکھے گا جب یہ شخص ان بزرگوں جیسے کام نہ کر سکے گا تو افسوس کرے گا یہ اس کا صبر ہوگا ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ کاش ہم بھی صحابہ کرام کے وقت ہوتے اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے قدموں پر جان نشاور کرتے اپنے سے نیچے کو دنیا داری میں دیکھ کر شکر کرنا اس کے سوچنے سے بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور صبر نہ آئے تو وہ حضرت علی اکبر کی شہادت پر غور کرے انشاءاللہ فوراً صبر نصیب ہو جائے گا دین میں اپنے سے کم اور دنیا میں اپنے سے اوپر والے دیکھنے والے شخص کو حسد جلن بے صبری اور دل کی کوفت میں زندگی گزرے گی امیروں کو دیکھ کر جلتا رہے گا کہ ہائے میرے پاس مال کم ہے اور اپنی عبادت پر فخر کرے گا فلاں بے نمازی ہے اور میں نمازی ہوں میں اس سے بہتر ہوں یہ تکبر ہے کل دھرمیندر سے آئے نا شیخ صاحب یہ لکھ دیں کہ بھائی تعدد واسطے میں اٹھے میرے والد صاحب اٹھے نال میں بھی آ سکتا 12 سال کا بچہ سو تو اپنے والد صاحب نے دیکھ کے میں بھی تہجد پڑھنی شروع کر دیتے نال اصل تہجد والد صاحب بھی تہجد پڑھے میں بھی تہجد پڑھے تہجد پڑھ کے بہ رہے ہیں اور بندے بھی سوتے پہ نال بتھیرے میں اپنے والد صاحب نے کیا کہ یہ مردیاں سوتے پہ سارے میں نے والد صاحب فرمایا بچے تم بھی ستا رہے آج چنگا ہے آج کل نا دیکھو کل کو بچے تم بھی ستا رہے اس نالوں تو وہ چنگا فرمان باری تعالیٰ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور تم اس چیز کا غم نہ کھاؤ جو تم سے فوت ہو گئی اور تم اس پر بخار لے گئے ہوا جی اچھا آج دیہڑی لے گیا تو زکام گلا تھوڑا جی یہ خراب ہے نہیں کرونا کوئی نہیں ہے آپ فرمایا نا میں ڈاکٹر نے رابطہ کیتے کرونا ہو ویسے وہ اجا بڑا چھوڑے دے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور تم اس چیز کا غم نہ کھاؤ جو تم سے فوت ہو گئی اور تم اس پر خوش مت ہو جو تمہیں دی گئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا کی کمی پر رنج کرے گا تو 1000 سال کی مسافت دوزخ سے قریب ہو جائے گا
اور جو شخص دینی کوتاہی پر رن کرے گا وہ جنت سے 1000 سال کی راہ قریب ہو جائے گا۔ مرقات از ملا علی قاری حنفی۔